हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असलम शेख आपका बेटा बात कर रहा हूँ। असलम, अभी तुम्हें मैंने कल परसों देखा ड्रामे में, तो मैंने तुम्हें इतना याद किया कुछ हद नहीं। मैं तो रोज याद करता हूँ, दुआओं में याद रखता हूँ। अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे। बस सेहत दे और मोहताज न करे, उससे पहले उठा ले। अरे अभी कहाँ, अभी बहुत कुछ देखना है, अभी और अच्छा, ये बताओ शादी हो गई कि नहीं? लड़की ढूंढे हैं आप? बकवास न करो यार, माएँ ढूंढती हैं अपनी औलादों के लिए देखो, बेटियां। लड़की आजकल तो लड़कियां ऐसी हैं जैसे कि एक को ढूंढो तो 10 हाथ में आ जाती हैं। देख आपा, तुम्हें लड़की नहीं मिलती? आपा मैं अदनान जिलानी नहीं हूँ। आपकी तरबियत, मेरी तरबियत आपने की है। क्या मिसाल दी है। ये बताओ, अम्मी कैसी है? अम्मी ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। अब तो बस ड्यूटी है, अम्मी के साथ लगा रहता हूँ दिन रात उन्हीं के साथ, और रिकॉर्डिंग है तो शूट पे जाता हूँ, बाकी उन्हीं के साथ लगा रहता हूँ। बस अल्लाह ही तौफीक किसी किसी को देता है। बस मेरा काम यही होता है, बस दिन रात सुबह फजर की नमाज तक मैं उनके साथ होता हूँ। फिर सुबह नाश्ता करके सुला देता हूँ, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर दोपहर को खाना वाना बना के देता हूँ, रात का खाना बना के देता हूँ उनको। बस उन्हीं के साथ लगा माशाल्लाह। रहता हूँ बस। यानी मुझे शादी न होने की जो तकलीफ थी ना, वो ये सुन के खत्म हो गई। माँ की खिदमत, हर चीज मिल जाएगी, माँ नहीं मिलेगी। मैंने कहा मैं टेंशन नहीं लेना चाहता कि मेरी बीवी बोले कि मेरी बहन की बच्ची की सालगिरह है, वहाँ जाना है, तो मैं कहूँ तुम अकेली चले जाओ, माँ को कहाँ छोड़ के जाऊँ मैं। और मैंने कहा वो आएगी तो बॉन्ड हो जाएगी, सीधी सी बात। हदीस है 1600 और कुछ हदीस है कि नमाज तोड़ने का हुक्म है माँ अगर आवाज दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खुदा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैं नमाज के लिए खड़ा होता और मेरी माँ कहती है मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ देता। रूम से खड़े कर दिए। ठीक है। तुम्हें पता है गांधी जी की जिंदगी ऐसी क्यों थी? जी। गांधी जी की नई नई शादी हुई थी, कमरे में थे बीवी के साथ, माँ ने आवाज दी, बस जो उठ के गए हैं तो फिर बीवी के पास कभी नहीं गए। बस तो यही वजह है आपा। मैं आज आपको सच बता दूं, मेरे सारे बहन चंगा भाई, सीता पुत्र, मैं तो पंजाबी से सीख रही हूँ आजकल, क्योंकि टीवी के ऊपर तो पंजाबी अरे पंजाबी, अब तो सेट के ऊपर पंजाबी। मैं तंग आ गई हूँ। मैं उर्दू नापैद हो गई है, नापैद हो गई है और उर्दू उर्दू। जो इसमें टीवी पे बोली जाती है, पहले एक अदीब रिजवी साहब होते थे, उसके बाद लोग आए जो हमारा तलफ्फुज सही करते थे कि आप ढंग से बोलें, उर्दू गलत तलफ्फुज न चला जाए। जी। आजकल तो इतना गलत है कि मेरा दिल करता है अखबार में लिखूं, मगर कोई फायदा ही नहीं है, अखबार कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ऐसी जगह बैठे हो जहाँ कलम पेंसिल है? जी हुक्म करें। लिखो। जी बोले। E6 ये अपार्टमेंट का नंबर है। ठीक है। बिल्डिंग का नाम है अल नजीब प्लाजा। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7। जब तुम यूनिवर्सिटी रोड पे नीपा आओगे तो नीपा से एक फरलांग चल करके पुल आ जाएगा। ठीक है। उल्टे हाथ को देखोगे तो उल्टे हाथ को ये आखिरी बिल्डिंग है अल नजीब प्लाजा। और ये रोड सीधा डिस्को बेकरी पे जाता है। हाँ, लेकिन वहाँ नहीं जाना है, मैं मेन रोड पे ही हूँ। मेन रोड के ऊपर ही हो, और जब मैं उल्टे हाथ पे मुड़ूंगा तो सीधे हाथ के ऊपर ये बिल्डिंग है अल नजीब प्लाजा। नहीं, उल्टे हाथ को है। अच्छा, उल्टे हाथ पे अल नजीब प्लाजा, उल्टे हाथ को। E6 अपार्टमेंट नंबर। जब मेन गेट में दाखिल हो गए तो सीधे हाथ को जो अकेला वो खड़ा है ब्लॉक, वो ई है, उसके सेकंड फ्लोर पे हूँ। मेरा नाम भी छोटा छोटा लिखा हुआ है। बिल्कुल। और वो लिहाफों का संदूक टेस्ट का रखा हुआ है, दीवार से लगा हुआ। जब टाइम मिले 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, दिन में रात में आ जाओ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब आप का केयर कौन कर रहा है, ये मुझे बताइए। मेरा बड़ा बेटा। मैंने फोन इसलिए किया था क्योंकि लाजमी मैं अपनी माँ का केयर कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत शिद्दत से आपकी याद आई।
میں نے کہا آپا سے پوچھوں، بیٹی تو دبئی میں ہے بی بی، تو ایک بیٹا سنگاپور میں ہے اور ایک بیٹا سنگاپور میں ہے اور ایک بیٹا اسلام آباد میں۔ مجھے 70,000 80,000 روپے مہینہ بھیج دیتا ہے، جیسا اس کا موقع ہو۔ 70 سے کم نہیں بھیجتا، 80 سے زیادہ نہیں بھیجتا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے کہنے پہ نوکر رکھا ہوا ہے جو صبح 9:30 بجے تک 9 ساڑھے 9 بجے تک آ جاتا ہے۔ وہ جاتا ہے آذانوں کے بعد۔ اچھا، تو کچن میں تو اب نہیں جاتی ہوں گی، وہی بناتا ہوگا، سب کچھ وہی کرتا ہوگا؟ نہیں میری جان، کچن میں بغیر جائے عورت کا گزارا نہیں ہے۔ ابھی بھی جا رہی ہیں کچن میں؟ میری جان، آج میں نے چٹنی پیسی اپنی مرضی کی، لال مرچ اور لہسن زیرے کی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کام نہیں کر رہی؟ ہاں، وہاں کام نہیں کرتی کیونکہ جس نے جوانی میں دیکھا ہوگا وہ اب پہچان نہیں سکتا، سمجھ رہے ہو؟ نہ پہچانے، آپ کا کام تو زندہ ہے۔ نہیں، بس جس کو خدا حافظ کہہ دیا۔ دوسرے آدمی میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے ایکسرسائز بتائی، میرے گھٹنے میں عام تکلیف جو ہے کراچی میں وہ رہنے لگی ہے۔ اچھا، اس کے لیے ایز اے بیٹا میں آپ کو بتاؤں، میں امی کو لگاتا ہوں میتھوکوپول کے انجیکشن۔ کاہے کے؟ میتھوکوپول انجیکشن جو ہے یہ، ہاں بلکہ میں لے آؤں گا، ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگانے ہوتے ہیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سارے پٹھے اس ایج میں آنے کے بعد آفٹر 60 ان پٹھوں کی مضبوطی کے لیے، کیونکہ وہ اب واکر پکڑ کے چلتی ہیں تو وہ چل رہی ہیں واکر پکڑ کے، اور ایج ان کی 85 کراس کر گئی ہیں وہ، ماشاءاللہ۔ تو میں گھر میں بلا کے کمپاؤنڈر سے ہر 3 مہینے کے بعد 5 انجیکشن ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگواتا ہوں، 5 انجیکشن، تو 3 مہینے وہ ماشاءاللہ بہت بہتر رہتی ہیں۔ اور اگر پاسبلٹی ہو تو زیتون کا تیل ایک قطرہ۔ میری جان، یہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوں، چھوٹا سا 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہے، یہ میرے سیدھے ہاتھ کو وہ رکھا ہوا ہے زیتون کے تیل کی مالش کرنے کے لیے۔ بس یہ کسی سے یا پھر میں خود آ کے آپ کی پیروں کی جو تلوے ہیں ان میں صرف مالش کر دوں میں بس۔ یہ تو رات کو روز، امی کے بھی روز رات کو نیند کے لیے ہے یہ ہے۔ جی یہ میں کرتا ہوں۔ اور کھانے میں اب لائٹ غذا ہے، جیسے دلیا، سابودانہ، اس طرح کی چیزیں میں ممی کو یہ دیتا ہوں۔ اور صبح ناشتے میں ان کو فروٹ مسٹ ہے، میں ان کو فروٹ دیتا ہوں صبح ناشتے۔ وہ سامنے رکھے ہوئے ہیں سیب اور کیلے۔ جی ہاں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، کانسٹیپیشن تو نہیں ہوتی آپ کو؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ گڈ۔ لیکن احتیاطاً میں نے جوشاندے 3 اور 3 اسبگول کی بھوسی منگا کے رکھی ہوئی ہے احتیاطاً۔ اچھا، اسبگول کی بھوسی اور جو اپنا جوشاندہ، نزلہ زکام ہو جائے تو ہمیں تو یہی دوائی 2 پیسے کی آرام دیتی۔ سابودانہ اور اسبگول کی بھوسی ذرا ٹھنڈی ہے کیونکہ ٹھنڈا موسم ہے، تو ایک کام اور کہ دار چینی اور لونگ، چھوٹی سی دار چینی اور ایک لونگ، وہ کہوے میں چائے کی تھوڑی سی پتی، چھوٹی سی، تھوڑی جیسے گرین ٹی بناتے ہیں، گرین ٹی کے اندر یہ 2 چیزیں ڈال کے ابھی بھی شام کو دی ہے میں نے امی کو، تو یہ میں ان کو دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ شاباش ہے تمہیں، اور میں اللہ اگر توفیق نہ دے ہر ایک کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ 5 بھائی ہیں جس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی کا بھی ہو گیا، اس کے بچے سارے چھوٹے تھے، ان سب کو، اس کی بیٹی جو ہے اس کو میں نے ڈاکٹر بنایا تھا، اور اس کو میں نے، وہ دبئی میں تھی تو میں نے اس کے سارے بھائیوں بہنوں کو کہا بیٹا تمہیں اب سنبھالنے والا کوئی نہیں، اپنے بہن بھائیوں کو لے کے دبئی چلی جاؤ۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کو لے کے دبئی چلی گئی۔ میرے جو، اور وہ وہاں ٹھیک ہے، باقی جو بیٹے ہیں وہ سب ماشاءاللہ اپنی بیویوں کے اندر خوش ہیں، وہ ماں کے پاس پوچھنے بھی نہیں آتا۔ اللہ تمہیں صحت کے ساتھ لمبی زندگی بات نکلی تھی شادی کی۔ ایک بات سن لو، جی سوری ٹو انٹرپٹ، کیونکہ میں اتنی خوش، اوور ویلڈ، یعنی کہ میری خوشی کی حد نہیں ہے۔
اسی لیے تمہیں ٹوکا ہے، حالانکہ یہ بدتمیزی ہے. جنت میں جس پیالے میں ہمیں آب زمزم دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اس میں ادرک کی خوشبو آئے گی. جی 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 جی. ادرک اتنی اچھی چیز ہے کہ دن میں ایک دفعہ تھوڑی سی ادرک کچل کے پانی میں ابال کے اور 2-3 پتی ڈال کر کے اور وہ میں پیتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امی کو ضرور دو. ادرک جنتی چیز ہے، جنت کے برتنوں میں سے خوشبو آئے گی ادرک کی. جی ہاں. تو میں نے شہد لیا ہوا ہے اوریجنل شہد، ادرک کا رس اور بلیک پیپر، اس کو پیس کے ہلکی سی ان کو کھانسی اگر ہوتی ہے سردی میں تو میں چٹا دیتا ہوں. ہاں 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 ہاں. اچھا، یہ ساری چیزیں ٹوٹ کے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سنتا رہا ہوں. کالی مرچ جو ہے نا وہ اینٹی بایوٹک کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. جی ہاں. تو میں یاد ہے لڑکپن میں جب تک امی زندہ تھی یہ کھیرا بغیر کالی مرچ اور نمک کے نہیں کھاتے تھے. جی ہاں. اور انڈے کے ساتھ کالی مرچ اور نمک ضرور ہوتی تھی. جی ہاں. کالی مرچ اینٹی بایوٹک ہے. جی ہاں. تو میں ہمارا ہر مسالہ جو ہے نا، جیسے کوئی اندرونی چوٹیں ہیں نا اور بڑھاپے میں وہ تکلیف دیتی ہیں، تو ہلکے نیم گرم دودھ میں آدھا چمچہ ہلدی ڈال کے دے دو 3 دن. ایسا ہی ایسا ہی. ہلدی آپ کے بدن کے ہر ہڈی کے درد کو ایسے چوستی ہے جیسے بلوٹنگ پیپر. جی ہاں جی ہاں. ایسا ہمارے مسالے نہیں ہیں، ہماری یہ دوائیاں ہیں. بالکل ایسا ہی ایسا ہی. تو بس میری زندگی یہی رہ گئی ہے میری کہ میں کام پہ جاتا ہوں تو اب سب کو پتا ہے یہ دوپہر کو آئے گا 12-1 بجے آئے گا اور یہ 8 بجے بھاگ جائے گا. میں ہاں ان کو پتا ہے یہ چلا جائے گا، نہیں تو میں کام چھوڑ دیتا ہوں. اور اتنا مل رہا ہے کہ بہت زیادہ، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں سارا. میں نے کہا یار میں نہیں جا سکتا اپنی ماں کو چھوڑ کے. اب میں دوپہر کا کھانا وانا پکا کے ان کے سرانے رکھ دیتا ہوں کہ یہ کھانا کھانا ہے آپ نے. صبح میڈ پیار آ رہا ہے اپنے بچے کے اوپر کہ میں اچھا بس بات ختم کرو. جس وقت تمہاری مرضی آئے میں چکر لگا رہا ہوں. مجھے بہت یاد آ رہی تھی آپ کی 2-4 دن سے، اور امی بھی پوچھ رہی تھی کہ عائشہ کے کیا حال ہے. میں نے کہا کون عائشہ؟ ارے تیری دوسری اماں عائشہ آپا. میں نے کہا اچھا ایک نمبر اور لکھ لو جس پہ تمہاری شکل دیکھ سکتی ہوں. لکھو نمبر. یہ بیوی نے بیٹی آئی تھی تو ہاں وہ ایپ ہے کیا بنا ہے وہ ہے. مجھے بتائیے کیا ہے. 0316 25 75 75 665. 03162575 665. 665.